الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وأبو داود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا. قرآن میں ہے: الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے ملنے پر. جو الفاظ ہیں: الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، اسماعیل و اسحاق عطا کیے. مفسرین نے لکھا ہے 99 سال کی عمر ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور 112 سال کی عمر تھی تو حضرت اسحاق پیدا ہوئے. اولاد کے پیدا ہونے کا تعلق عمر سے نہیں ہے، یا اولاد کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ اس پر والدین کو شرمندہ کیا جائے. جس طرح اولاد کا ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اسی طرح اولاد کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ نے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی. اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا اس کو پہچاننے کے لیے. دن کی اہمیت ہمیں رات سے پتہ چلتی ہے. ہر ایک چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا. تو یہاں پر بھی اگر اولاد ہوتی ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس کے برعکس اگر نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ جس سے چاہے عطا کرے، جس سے چاہے عطا نہ کرے. جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف گھر والوں کے رویے سے یا لوگوں کے رویے سے ہوتی ہے. عام طور پہ لوگ پوچھ لیا کرتے ہیں: بھائی ابھی شادی کو تمہارے 5 سال 7 سال 10 سال ہو گئے، ابھی تک یار اولاد تمہارے نہیں ہوئی. عورت کو خاص طور سے عورتیں منحوس سمجھتی ہیں ایسے عورتوں کو، یا تانے دیا کرتی ہیں ایسی عورتوں کو. کسی مجلس سے پہنچ جائے تو سوال کرنے لگتی ہیں
تو اس وقت شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، شرمندہ ہونا پڑتا انہیں احساس ہوتا ہے، حالانکہ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو پیدا کر لیتے وہ، لیکن یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے اولاد دے، اللہ جسے چاہے اولاد نہ دے، تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کسی بھی عمر میں دے سکتا ہے، عمر کی کوئی پابندی میں نہیں ہے۔ ہمارے علم میں ایسے ایسے لوگ ہیں 27-28 سال کے بعد ان کی اولاد ہوئی، 30 سال کے بعد اولاد ہوئی، شادی کو 30 سال گزر گئے، 30 سال بعد اللہ نے اولاد دی۔ عقیدے کے مضبوط تھے، کسی درگاہ پہ جا کے سر نہیں ٹیکا انہوں نے، کسی آستانے پہ جا کے اولاد نہیں مانگا، کسی بابا سے اولاد نہیں مانگی انہوں نے، لیکن عقیدے کے مضبوط تھے۔ 28 سال، 30 سال، 32 سال کے بعد ہمارے علم میں ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بوڑھے ہو چکے، اولاد نہیں ہے، دعا مانگتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے انہیں بشارت دی، انہیں خوشخبری سنائی بردبار بچے کی، جس کے اندر صبر کا مادہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہمارے اگر زیادہ عمر کسی کے ہو جائے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، ان کی عمر دیکھی، اس عمر میں ان کے جو ہے اولاد ہو گئی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 80 برس تھی، 80 برس کی عمر میں ان کے ہاں مولانا اسجد مدنی پیدا ہوئی۔ جب 10 گاہ گئے پڑھانے کے لیے حدیث، تو طلبہ نے ازراہ مذاق سوال کی، حضرت اس عمر میں آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا؟ تو فرمایا الحمدللہ، میں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہے، اللہ نے بڑھاپے میں اس کا انعام عطا فرمایا ہے۔ ہم نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہے تو اس کا انعام اللہ نے بڑھاپے میں دیا ہے۔ اولاد مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ سے دعا مانگی تھی انہوں نے اولاد کے لیے، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ آدمی دعا کرتا رہے، مایوس نہ ہو، دعا کرتا رہے، ربی ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، دعائیں کرتا رہے۔ اور جب اللہ نے اولاد عطا فرما دی تو اولاد کی فکر ہے، ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومنین کی مغفرت فرما جس دن حساب برپا ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالی اس نعمت سے نوازے تو والدین کی ابتدائی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ والدین کی ابتدائی ذمہ داری کیا ہے اولاد کے ملنے پر؟ سب سے پہلی چیز جو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، توحید کا سبق، نماز کی دعوت، یہ اس کے کانوں میں پڑے، اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، اس کے دل دماغ میں دعوت پہنچ جائے، کیونکہ اذان مکمل دعوت ہے۔
اذان کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة، دعوت التامة، تامہ مکمل دعوت، اذان کو مکمل دعوت کہا گیا۔ یہ پہلا حق ہے، مسلمان بچے کا پہلا حق ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اور آخری حق ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ، سب سے پہلے اسے کلمہ بولنا سکھاؤ، اور جب دنیا سے جانے لگے تو اسے کلمے کی تلقین کرو۔ یعنی زبان سے جو الفاظ پہلے نکلے تو اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کی گواہی، لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، اور جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس وقت بھی کلمہ کی تلقین کی جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے۔ میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب حضرت حسن ابن علی پیدا ہوئے تو آپ نے ان کے کان میں نماز والی اذان دی، نماز والی اذان ان کے کانوں میں دی۔ اس روایت میں صرف اذان کا تذکرہ ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ایسی روایتیں ہیں جس میں اذان کے ساتھ تکبیر کا بھی تذکرہ ہے کہ داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہا جائے۔ یہ بتانے کے لیے یہ ایک نقطہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ اس کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے کہ نماز اذان ہونے کے بعد نماز کی تیاریوں میں جو وقت گزرتا ہے، پھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، یہ جو وقت ہے پوری زندگی انسان کہ یہ نماز اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ، یہی انسان کی پوری زندگی کہ اذان سے شروع ہی نماز جنازے پر ختم ہو گئی جا کر، اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ یہی اس کی زندگی ہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کانوں میں اذان دی جائے۔ دوسری چیز تحنیک، شاید آپ کے لیے نئے لفظ ہو تحنیک کرائی جاتی ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر خاندان میں، محلے میں کوئی بڑا بزرگ جو بڑا بزرگ ہو، اس کی گود میں بچے کو دے دیا جاتا ہے، پھر وہ کھجور یا چھہارا یا کھجور یا شہد اس کو وہ چباتا ہے منہ میں لے کر، چبانے کے بعد اس کو باریک کر کے ملائم کر دیتا ہے اور اس کو بچے کے تانوں میں لگا دیا جاتا ہے، منہ میں ڈال دیتا ہے، یعنی اس کا لعاب اس کے منہ میں منتقل ہو جائے برکت کے لیے۔ اس کو بولتے ہیں سنت تحنیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان کو گود میں لیتے، برکت کی دعائیں کرتے، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے، تحنیک کرتے، کھجور چبا کر کے ان کو کھلاتے، ان کے تالوں میں لگاتے۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی حضرت اسما رضی اللہ عنہ، ہجرت کے موقع پر جب وہ مکے میں تھی تو حمل سے تھی، جب ہجرت کر کے قبا پہنچی تو ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس وقت یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں پر یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، جادو کر دیا کہ ان کا کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب ولادت ہوئی تو یہ بات غلط ثابت ہوئی اور بڑی خوشی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، تو لے کے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا انہوں نے، آپ نے گود میں لے کر ان کے لیے برکت کی دعا کی، وہی تحریک کیا آپ نے، کھجور چبا کر کے ان کو کھلایا، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں لگایا۔ ہم جانتے تحریک، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم نے تحریک کی ان کی نہیں پتا ہمیں تو برتھڈے پتا ہے، برتھڈے پتا ہے، برتھڈے کیا ہوتا ہے، یہ تحریک کیا ہوتی ہے چیز۔ ہمارے بچے ہیں، حنزلہ خنسا میری بیٹی، ان کی تحریک ہم نے اپنے دادا سے کروائی۔ ہمارے دادا اس وقت حیات نام بھی تھا، عمر بھی ماشاءاللہ بہت ہوئی ان کی، انہوں نے تحریک کی ان دونوں کی۔ میری چھوٹی بیٹی قرۃ العین جو ہے وہ پیدا ہوئی تو یہاں میں کس سے کراتا، میں پل خانے میں بہت 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 سوچا میں کس سے کراؤں پل خانے میں، ایسا کون سا بندہ ہے نیک ہماری نظر میں جو نیک بزرگ، تلاش کیا میں نے اپنی بیٹی کی سنت تحریک کرائی اسرائیل مولی صاحب سے، جن کی بکسے کی دکان تھی، مٹھائی دکان کے بغل میں بکسا بناتے تھے۔ مجھے ان سے نیک پوری کچی مسجد میں کوئی آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے ان کو دعوت دی، وہ آئے میرے گھر میں اور تحریک کی میری بیٹی کو۔ اب جان گئے آپ کے گھر خاندان میں کوئی بڑا بزرگ ہو یا جسے آپ نے بزرگ سمجھتے ہو، یہ سنت ہے، اس کو زندہ کیا جائے اور تحریک جانے آپ بزرگوں کی گود میں جا کے بچوں کو دیں، ان سے سنت تحریک کرائیں۔ اسی طریقے سے عقیقہ ہے، عقیقہ 7واں دن کیا جائے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرا یا 2 بکری، لڑکی کی طرف سے 1۔ حدیث پاک میں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتی، ہر بچہ گروی رکھا ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے میں۔ جیسے آپ گروی رکھتے ہیں، زیور لے جا کے سونا کے پاس رکھ دیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں، گروی رکھتے ہیں سامان کہ جب ہم ادا کر لیں گے تو چھوڑا لیں گے آپ سے۔ ہر بچہ کی جان گروی رکھی ہے عقیقے کے بدلے میں، عقیقہ جب تک نہیں ہوگا اس کی جان گروی رکھی رہے گی، بلائیں آفتیں سب اس کو گھیرے رہیں گی۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، عقیقے کے ذریعے سے اس کو چھڑایا جاتا ہے۔ تُشْبَعُ لَهُ يَوْمَ فِي سَابِعِهِ، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا سر مڑایا جائے، فَيُعْنَقُ وَيُسَمَّى، اس کا سر مڑایا جائے، نام رکھا جائے۔ نام کے بعد اور پھر انشاءاللہ بعد میں کریں نام کے بارے میں۔ نام 7ویں دن رکھے، یہ بہت کوئی ضروری نہیں ہے، پہلے بھی رکھ سکتا ہے، جس دن ولادت اس دن بھی رکھ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کا نام جس دن پیدائش اسی دن نام آپ نے رکھ دیا۔ اگر نہ رکھا ہو تو 7ویں دن نام رکھ دیں۔ 7 دن کا موقع اس لیے دیا گیا کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، کیونکہ جس دن ولادت ہوتی ہے لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کام ہوتا ہے، الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی دن عقیقہ کے لیے بھی کہہ دیا جاتا تو کام بڑھ جاتا۔ جانور اسی دن ہو سکتا ہے جانور نہ ملے،
تو 7 دن رکھا گیا کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. ہمارے یہاں 7واں دن تو نہیں ہے لیکن 6واں دن ضرور ہے. یعنی ہر چیز میں سنت کے خلاف کام کرنا. یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھا دی ہے کہ نبی نے 7ویں دن کہا ہے تمہیں جو کچھ کرنا 6ویں دن کرو. چھٹی نام رکھتی ہے اس کا. چھٹی عورتیں خود جانتی ہیں, چھٹی کرتی ہیں. 7واں دن ہے, 7واں دن نام رکھنے کا, عقیقہ کرنے کا. یہ تو نہیں ہوگا لیکن چھٹی ضرور منائی جائے گی. چھٹی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. 6واں دن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, 7ویں دن کا تذکرہ ہے. اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں ہو سکا تو 14ویں دن, 14ویں دن نہیں ہوا تو 21ویں دن, یعنی ساتھ ساتھ آپ بڑھاتے جائیں گے 21 تک. جیسے مثال کے طور پر کسی بچے کی ولادت ہوئی منگل کے دن, تو جو پیر سوموار کے دن 7واں دن ہے اس کا, اسی ساتھ جوڑ لیں گے 14 دن 21 دن. اگر وہاں تک 21 دن تک تاریخ تک عقیقہ نہیں کر سکا, اب تاریخ کی کوئی تعین نہیں ہے, جب چاہے کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ جوڑتے رہیں گے اس کو آخر 20 سال کا ہو جائے تب بھی وہیں تک اس کو جوڑا جائے گا. 21 دن تک ہے, اس کے بعد پھر کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں, کسی تاریخ میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے, نام رکھا جائے. اگر پہلے نام رکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر بچہ ابھی دنیا میں نہ آیا ہو, رحم مادر میں, تب بھی نام رکھ سکتے ہیں, تب بھی رکھ سکتے ہیں نام. آدمی کا کیسے پتہ چلے گا لڑکی کے لڑکا کیسے نام رکھیں گے؟ اب کوئی اللہ کا ولی کسی کشف ہو جائے, پتہ چل جائے, کشف ہو جائے, تو اگر رکھ لے کوئی حرج بھی نہیں ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بخت کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام جب وہ ماں کے پیٹ میں تبھی رکھ دیا تھا, تبھی ان کا نام رکھ دیا تھا. اور مزے کی بات بتاؤں میں, میری بیٹی جو خنسا ہے, جب وہ رحم مادر میں تھی, ہمارے حدیث کے استاد ہیں, ندوۃ العلماء کے بڑے استاد ہیں, شیخ الحدیث ہیں. میں نے ان سے تذکرہ کیا تو فرمایا نام رکھ دوں. ہم نے کہا مولانا ابھی کیسے نام رکھ دے گا, ابھی سے نام رکھ دے گا. کہنے لگے بیٹی ہوگی رکھ دو نام. ہم نے کہا کیسے کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے بیٹا ہو جائے, رہنے دیجیے, نام نہ رکھیے آپ, بے تکلف ہے مجھ سے. کہنے لگے میرا بیٹا ہے یہ محمد فوزان. کہنے لگے راشن کارڈ بن رہا تھا, ہم نے اس کا نام کروا دیا اس میں. میری بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے بیٹی ہو جائے. میں نے کہا نہیں بیٹا ہوگا. جب وہ بیٹا ہوا محمد فوزان نام ہے اس. تو ہم نے تو منع کر دیا, لیکن بیٹی ہوئی میرے گھر. میں نے فون کیا, ہم نے کہا مولانا بیٹی ہوئی. تو ہنس کے فرمائے تم میری بزرگوں کو مانتے ہی نہیں ہو, تم تو میری بزرگی کو مانتے ہی نہیں ہو. تو اگر کوئی اللہ کا ولی کوئی ایسا اگر ایڈوانس ہمیں نام رکھ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. پہلے دن رکھ سکتے ہیں, نہ رکھے ہو تو 7ویں دن رکھ لیں. زمانے جاہلیت میں بھی عقیقہ کا رواج تھا. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے زمانے جاہلیت میں لوگ عقیقہ کرتے تھے, سر اڑاتے تھے, جانور ذبح کرتے تھے. لیکن ایک جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ جانور کا جو خون وہ سر مڑانے کے بعد سر میں خون مل دیتے تھے. وہ جانور کا خون سر مڑانے کے بعد بچے کے سر میں خون لگا دیتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدل پیش کیا. آپ نے فرمایا سر مڑاؤ, اس کی جگہ پر زعفران لگا دو, یا اس زمانے خلوق ایک قسم کی خوشبو وہ بچے کے سر میں مل دو. کوئی غلط رسم کو ختم کرنا ہے, کوئی غلط چیز کو مٹانا ہے, تو اس کا پہلے بدل لوگوں کو دو. ہمارے یہاں برائیاں تو ہم کر دیتے ہیں چیزوں کی, لیکن اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا جو ہم پیش کر سکیں.
مثال کے طور پر گرلز کالج ہے، ہم ان پر برائی کر سکتے ہیں کہ اس کا پہن کے بچے جاتی، مسلمان بچوں کو نہیں جانا چاہیے، بے حیائی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، ہم 2 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا بدل نہیں ہے کہ قوم کے سامنے ہم بدل رکھ دیں یہ ادارہ ہم نے باپردہ ادارہ ہم نے قائم کیا ہے، اپنے بچوں کو بے حیائی سے بچا کر اس ادارے میں داخلہ کراؤ، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، بدل ہم نہیں دے پاتے ہیں، اس کی برائی کر سکتے ہیں، اس کا بدل پیش نہیں کر پاتے۔ غلط رسموں کو مٹانا تھا تو آپ نے خون روکا کہ بھائی خون مت لگا اس بچے کے سر میں، اس کے جگہ زعفران لگا دو، خوشبو لگا دو اس کی جگہ میں، اس کا بدل آپ نے پیش کیا۔ اگر حیثیت نہیں ہے تو بیٹے کی طرف سے بھی ایک بکرے میں ایک عقیقہ ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقطع للحسن والحسین کبشن کبشا کہ آپ نے حسن اور حسین کی جانب سے ایک ہی مینڈے کی قربانی آپ نے کی، اس وقت وہی وسعت رہی ہوگی، اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا بال کو وزن کر لو، بال کو وزن کر لو اور چاندی صدقہ کر لو، تو بال کو وزن کیا گیا، 1 درہم یا اس سے کچھ کم وزن کا بال نکلا ہو، یعنی بچہ ماں کے پیٹ سے جو بال لے کے آتا ہے، جو مونڈا جائے اس کو تو اس کا وزن کر لیا جائے یا اندازہ لگا دیا جائے، اتنا پیسہ صدقہ کر دیا جائے، اتنا پیسہ صدقہ کر دیا جائے۔ جیسے حج میں جب قربانی ہو جاتی ہے تو سر موڑ دیا جاتا ہے، ویسے عقیقہ کے موقع پر بھی، عقیقے کے موقع میں بھی جانور ذبح کرنے کے بعد سر موڑ دیا جائے، اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے، یہ ایک طرح کی مشابہت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، آپ نے اپنے نوازوں کے ساتھ آپ نے کیا۔ اللہ نے اگر حیثیت دی ہے، اگر ہمارے پاس وسعت ہے تو اپنے بچوں کا عقیقہ ہم کرائیں، ضرور کرائیں، اپنے بچوں کا عقیقہ کرائیں، ہم بڑے ہو گئے تو کوئی بات تب بھی کرائیں، دن میں کوئی تعین نہیں، تاریخ میں کوئی تعین نہیں، بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، عقیدہ سنت ہے، یہ سنت کو زندہ کریں، غلط چیزوں کو ختم کریں، عقیقہ ہم نہیں کراتے، برتھڈے 1000 مناتے ہیں، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پہلے نہیں تھا مسلمانوں میں، یہاں تک کہ مسلمانوں میں جو پیسے والے لوگ ہیں باقاعدہ ہوٹل بک کرتے ہیں، پارٹی دیتے ہیں وہاں پر برتھڈے کی، لاکھوں لاکھ روپے صرف برتھڈے پارٹی میں خرچ کرتے ہیں، وہ اچھے اچھے کلکتے کے لوگ کے ہوٹل ہیں، کھانے کے جو ریسٹورینٹ ہیں، ان کا جو ہال ہے بک ہوتا ہے کہ یہاں برتھڈے پارٹیاں جو کی ملا کی، وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے اندر بچوں کا برتھڈے منایا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں کی چیز تھی، وہ کرسمس ڈے یا جو ڈیز وہ مناتے ہوں، ہمیں نقالی سے منع کیا گیا، دوسرے کی مشابہت اختیار نہ کیا جائے، اس سے منع کیا گیا، ہم اپنے بچوں کا برتھڈے منائیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دن بدن یہ رواج پا رہا ہے، یہ برتھڈے رواج پا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو سوچ یہ ہے، کیونکہ پیدا ہونے کی تاریخ ہمیں معلوم ہوتی ہے، مرنے کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم، اگر مرنے کی تاریخ ہمیں معلوم ہوتی، پتہ چلتا میرا بیٹا 20 سال کی زندگی لے کے آیا ہے، 20 سال جیے گا بس، یہ 12 سال کا ہو گیا، صرف 8 سال باقی ہیں، یہ 15 سال کا ہو گیا، صرف 5 سال باقی ہیں، یہ 18 سال کا ہو گیا، صرف 2 سال مرنے میں باقی ہے، کون والدین برتھڈے منائیں گے؟ 2 سال بچے کے مرنے میں باقی ہے، 18 سال کا ہو گیا ہے، 18ویں سال میں برتھڈے منائیں گے وہ، یا روئیں گے بیٹھ کے وہ؟ خوشی منائیں گے یا غم کریں گے وہ؟ کہ 2 سال کی صرف اس کی زندگی بچی ہے، مر جائے گا، 2 سال میں میرا بیٹا مر جائے گا، لیکن چونکہ موت کا وقت متعین نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی گھڑی آ سکتی ہے، یہ باطل رسم ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے،
مٹائیں اپنے گھروں سے یہ برتھ ڈے پارٹی کو، ختم کریں اپنے گھروں سے. نیک ہیں، نمازی ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، لیکن ان کے گھر میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے، ان کے گھروں میں منایا جاتا ہے باقاعدہ. انہیں ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو، لیکن چوری چوکے منا لیا جاتا ہے. نگرانی کریں، دھیان دیں، تعلیم دیں، سمجھائیں، سنتوں کو رواج دیں، سنتوں کو زندہ کریں، عقیقے کا ماحول بنائیں. یہ والدین کی ابتدائی ذمہ داری ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اذان دیا جائے، تحریک کرائی جائے، عقیقہ کیا جائے، نام اس کا اچھا رکھا جائے. نام کے بارے میں پھر انشاءاللہ بات آئے گی. اللہ تعالی تمام باتوں پر ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.